السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صبح فجر کی اذان دی جا چکی تھی اور مجاہدین کا لشکر نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ ہزاروں دوڑتے گھوڑوں کا طوفان آ گیا۔ یہ اتربون کی 12,000 گھڑ سواروں کی فوج تھی جو مجاہدین پر عقب سے حملے کے لیے آ گئی تھی۔ اتربون نے وقت بڑا اچھا دیکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں گے یا نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان حملہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جتنی دیر میں وہ تیار ہوتے ہیں اتنی دیر میں اس کے 12,000 گھڑ سوار ان پر غالب آ جائیں گے، انہیں ان کے خون میں ڈبو دیں گے۔ اتربون نے مجاہدین کو بے خبری میں آ لینے میں کوئی کسر چھوڑی تو نہیں تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے سالاروں اور دیگر ذمہ دار افراد کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ عقب سے یا پہلوؤں سے ان پر حملہ ضرور ہوگا، اور وہ ہر وقت چوکنے اور تیار رہیں۔ اتربون کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مجاہدین کو خاص طور پر حکم دیا گیا تھا کہ نماز کے وقت اپنی تلواریں، برچھیاں، کمانیں اور ترکش اپنے ساتھ رکھا کریں اور گھوڑے ہر وقت تیار رہیں۔ عمرو بن عاص وہ سپہ سالار تھے جو ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میں دشمن کی بو پا لیتے ہیں اور اس بو سے دشمن کے ارادے بھانپ لیتے ہیں۔ بدوؤں کو ملا کر مجاہدین کی تعداد 5,000 سے ذرا ہی زیادہ تھی۔ فرما میں مجاہدین کی شہادت کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی اور شدید زخمیوں کی بھی کمی نہ تھی جو بلبیس میں لڑنے کے قابل نہیں تھے، اور بدو ناتجربہ کاری کی وجہ سے خاصی تعداد میں مارے گئے تھے۔ اتنے جانی نقصان کے بعد بدوؤں کا حوصلہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے حوصلے میں پہلے سے زیادہ تازگی اور غضب پیدا ہو گیا۔ فرما کے مال غنیمت میں سے ہر بدو کو اتنا حصہ دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلوص اور فیاضی کے متعلق ان کے دلوں میں ذرا سا بھی شک نہیں رہا تھا۔ عمرو بن عاص نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے اور اس میں سوار کتنے اور پیادے کتنے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ رومیوں کی یہ ساری فوج گھڑ سوار ہے۔ اس اچانک حملے کے لیے عمرو بن عاص نے پہلے ہی ہدایت دے رکھی تھی۔ یہ بھی بتا رکھا تھا کہ حملے کی صورت میں لشکر کی ترتیب کیا ہوگی اور کون سے دستے محفوظ ریزرو میں ہوں گے۔ اب وہ اچانک حملہ آ گیا جب مجاہدین کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ ہر کوئی پلک جھپکتے اپنے اپنے ہتھیار سے مسلح ہو گیا اور سوار دوڑتے ہوئے گئے اور گھوڑوں کی پیٹھوں پر جا چڑھے اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، اور مجاہدین کو پھر ترتیب میں کر لیا گیا۔ بہت ہی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ باقی دن لاشیں اٹھانے میں گزر گیا، اور جو شدید زخمی تھے انہیں بھی اٹھا کر لے آئے، اور لشکر کے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے زخمیوں کے مرہم پٹی اور دیکھ بھال شروع کر دی۔ عمرو بن عاص نے اپنے جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیے کہ اتربون کی فوج کہاں ہے۔ میدان جنگ میں صاف نظر آ رہا تھا کہ رومیوں کی اموات خاصی زیادہ ہوئی ہے۔ شام کے بعد جاسوسوں نے بتایا کہ 3-4 میل دور اتربون کی فوج نے پڑاؤ کر لیا اور خیمے بھی لگا لیے ہیں۔ عمرو بن عاص نے اسی رات کے لیے ایک اور بندوبست کر لیا، جو یہ تھا کہ شب خون مارنے والے جانبازوں کا ایک دستہ تیار کیا جس کی نفری 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ آدھی رات کے بعد دن بھر کے تھکے ہوئے رومی سوار خیموں میں بڑی گہری نیند سو رہے تھے کہ ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ ایک طرح کی مشالیں تھی جو شب خون مارنے والے مجاہدین دوڑتے گھوڑوں سے رومیوں کے خیموں پر پھینک رہے تھے۔ یہ صرف 30 یا 40 یا 50 جانبازوں کا شب خون تھا۔ رومی اپنے گھوڑوں کو خشک گھاس کھلایا کرتے تھے جو وہ ساتھ لائے تھے۔ کسی جانباز نے ایک مشال گھاس کے درمیان پھینک دی اور خشک گھاس جل اٹھی۔ یہ آگ بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ گھوڑوں نے قیامت کا شور و غل بپا کر دیا اور وہ رسیاں توڑ توڑ کر بھاگنے لگے۔ ادھر خیمے تو چند ایک ہی جلے تھے، لیکن سارے لشکر میں ادھم بپا ہو گیا۔ مشالیں کوئی زیادہ نہیں پھینکی گئی تھی، چند ایک ہی تھی، لیکن رات کو خیموں اور خشک گھاس کے اٹھتے شعلوں نے بڑا ہی دہشت ناک منظر بنا دیا تھا۔ جانبازوں نے رومیوں کو نیند سے جاگ کر خیموں سے نکلتے اور بھاگتے دوڑتے دیکھا تو سرپٹ گھوڑے دوڑاتے 2-3 رومیوں کو برچھیوں اور تلواروں سے گھائل کرتے دوڑتے ہی چلے گئے، اور اس طرح رومیوں کا خاصا نقصان کر کے واپس نکل گئے۔ عمرو بن عاص نے جانبازوں کا ایک پورا دستہ تیار کر رکھا تھا جسے آگ پھیلانے اور شب خون مارنے کی خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی۔ سارے لشکر ایک ساتھ میں ترتیب میں ایک ساتھ ہو گئے، یعنی کہ ایک طریقے کے لائن میں کھڑے ہو گئے جو انہیں پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ سالاروں کو اس معاملے میں ذرا سا بھی مشکل پیش نہ آئی۔ عمرو بن عاص نے ایک بندوبست اور بھی کر رکھا تھا۔
انہیں توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوا تو ہو سکتا ہے شہر کے اندر سے بھی فوج باہر آ جائے اور اس صورت میں مجاہدین کا لشکر گھیرے میں آ جائے گا اور پھر بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ عمرو بن عاص نے ریزرو دستے کو یہ ہدایت پہلے ہی دے دی تھی کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی تو آدھی ریزرو فورس فوراً شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ عمرو بن عاص کی یہ توقع تھی کہ لشکر کی کچھ ہی تعداد شہر میں چلی گئی تو اندر ایسی بدامنی اور افراتفری پیدا ہو جائے گی کہ رومی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اتربون کی 12,000 سوار فوج مجاہدین پر جب آن پڑی تو وہ دیکھ نہ سکا کہ مجاہدین کی خاصی تعداد دائیں اور بائیں کی طرف نکل گئی ہے۔ ابھی سحر کی تاریکی تھی، معرکہ تو بڑا گھمسان کا تھا اور نظر یہی آتا تھا کہ اتنی زیادہ فوج مجاہدین کو کاٹ پھینکے گی، لیکن اتربون گھڑ سواروں پر دائیں اور بائیں پہلوؤں سے بیک وقت حملے ہو گئے۔ اس طرح رومیوں کے حملے کی جو شدت تھی وہ وہیں ختم ہو گئی اور سواروں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ تعداد کے مناسب تو دیکھا جاتا تو شکست مجاہدین کے حصے میں آتی تھی، لیکن جو جذبہ مجاہدین میں تھا وہ رومیوں میں کم ہی دیکھنے میں آتا تھا۔ مجاہدین کو احساس تھا کہ انہیں تعداد کی کمی جذبے اور حوصلے کے استحکام سے پوری کرنی ہے اور پھر یہ اعتقاد کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ عمرو بن عاص دیکھتے رہے کہ ابھی شہر کے دروازے کھولیں گے اور اندر کی فوج باہر آئے گی، یا ہو سکتا ہے اتربون کی فوج اندر جانا چاہے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ عمرو بن عاص اور دیگر سالاروں نے صورتحال کو اپنے قابو میں کر لیا اور قدم جما لیے۔ مجاہدین کے نعروں میں ایسا جوش و خروش تھا جو رومی سواروں پر بری طرح اثر انداز ہو رہا تھا۔ دن آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے۔ عمرو بن عاص نے فوراً اپنے ماتحت سالاروں کو پیغام بھیجے کہ پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں کے تعاقب میں نہ جائیں۔ کچھ دیر بعد اتربون کی یہ فوج لاشوں کی اچھی خاصی تعداد اور زخمی چھوڑ کر اگلے روز اتربون حملہ کرنے کا قابل نہ رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس شب خون میں رومیوں کا جانی نقصان کوئی ایسا زیادہ تو نہ تھا کہ وہ اگلے روز حملہ کرنے کا قابل نہ رہے، لیکن ہوا یہ کہ اتربون کی ساری فوج پر مسلمانوں کی ایسی وحشت نظر آتی تھی جسے اتربون نے خاص طور پر محسوس کیا اور اس روز حملہ ملتوی کر دیا۔ عمرو بن عاص نے بلبیس کے محاصرے کو برقرار رکھا اور نظر رکھی کہ کوئی دروازہ کھلے گا اور فوج باہر آئے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عمرو بن عاص نے شہر پر حملے کی ذرا سی بھی کارروائی نہ کی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لڑائی اتربون کے سوار فوج کے ساتھ جاری رہے گی اور اس کے بعد شہر کی فوج باہر آئے گی یا کوئی اور صورتحال پیدا ہوگی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ بلبیس کی لڑائی پورا 1 مہینہ جاری رہی۔ اس کا اندازہ ایسا ہی رہا جیسا پہلے روز تھا۔ اتربون اپنے سواروں سے حملہ آور ہوتا تھا اور مسلمان نہایت اچھی ترتیب میں آ کر اس لشکر کا مقابلہ کرتے اور پہلوؤں سے اس پر حملہ آور ہو کر اس کا اچھا خاصا جانی نقصان کر دیتے تھے۔ عمرو بن عاص نے 2-2 4-4 راتوں کے وقفے سے رومیوں کے کیمپ پر شب خون کا سلسلہ جاری رکھا۔ رومی رات کو پہرا تو بہت کھڑا کرتے تھے، لیکن شب خون مارنے والے جانباز پھر بھی اپنا کام کر آتے تھے۔ اس طرح رومیوں کو خاصا نقصان پہنچتا رہا اور ان کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ رومی سواروں کے حوصلے مجروح ہو گئے اور ان میں جوش و خروش بہت ہی کم رہ گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمک تیار کرائی تھی، مدینے میں کمک تیار ہو کر بڑی مشکل چلی ہی تھی کہ یہ کمک بلبیس کی لڑائی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دوستو، مجھے امید ہے یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ آپ لوگ لائک سبسکرائب ضرور کریے گا۔